مجھے اس سے 10 گھنٹے محبت ہوئی تھی، صرف 10 گھنٹے۔ اس کے بعد میرا دل خالی ہو گیا۔ وہ خالی نظروں سے دور کہیں ان دیکھے منظروں میں کھوئی کہہ رہی تھی۔ میں نے کچھ حیرانی اور قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا اور بنا ٹوکے اسے کہنے دیا جو نہ جانے کب سے وہ کہنا چاہ رہی تھی۔ دل کی زمین بنا کسی کشش شکل کے خلا بن گئی جس میں یہ کم عمر محبت معلق ہو گئی۔ اس کا ذرہ ذرہ دل کے خلا میں تیرنے لگا، پاؤں پھٹنے سے ذرا پہلے کی سحر انگیز روشنی جیسی، تاریکی کی چادر اتار کر روشنی اوڑھنے تک کا دورانیہ، یا پھر سورج کی معدوم ہوتی بنفشی شعاؤں کو نگلتی شام کی سیاہی جتنا وقت، مختصر مگر مکمل اور بھرپور، ایسی سرشاری کے جیسے جسم و جاں ہلکے پھلکے ہو کر آسمانوں کو چیرتے اوپر اور اوپر اڑتے جا رہے ہوں۔ وہ کیفیت 10ویں سے 11ویں گھنٹے میں ختم ہو چکی تھی اور پھر کبھی محسوس نہ ہو سکی، اس سے بھی نہیں جس سے محبت ہوئی تھی۔ اب تو میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ 10 گھنٹے بھی میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو میں کیا کر لیتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مگر اداس لہجے میں مجھ سے تائید چاہی۔ میں محض اس کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اس کا بھی قصور نہیں تھا، وہ تو جانتا ہی نہ تھا ان 10 گھنٹوں کی محبت کی بابت، اور پھر میں خود ہی اس محبت کے ہونے کی مرضی کے خلاف اپنے ہی دل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے خالی کر دیا، بلکہ دل نے خود ہی کہہ دیا خالی ہی چھوڑ دو، اور میں نے ایسا ہی کیا جیسے قتل کے بعد پانی سے سارے نشان دھو دیے جائیں۔ میرا دل تو کوئی قدیم پتھر تھا جسے کدال سے توڑا گیا۔ معبد خانے کی گھنٹیوں جیسی آواز آتی تھی جب اس پر کدال کی ضرب پڑتی تھی۔ اس کا چہرہ پچھلے کچھ منٹ سے اب تک کئی ہزار کیفیتوں کی عکاسی کر چکا تھا۔ میں اپنے شہر میں آنے والے اندوہناک زلزلے سے بچ نکلنے والی ان انسانوں کی باقیات میں سے تھی جن کا گھر بچا تھا نہ گھر والے۔ وہ سامان سے بھرا ٹرک لے کر وہاں آیا تھا اور واپسی پر مجھے بھر لے گیا۔ اس کے لیے یہ سودا خسارے کا نہ تھا۔ وہ کہتا مجھے تمہارے حسن نے گم کر دیا تھا، ایسا جلا کر راکھ کر دینے والا ماہتابی حسن کہ مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ مقامی باشندوں نے نکاح کر کے ٹرک میں سامان کی جگہ لاد دیا۔ نکاح سے لے کر 6 گھنٹے کی مسافت تک وہ میرے دل کا بلا شرکت غیر مالک بنا رہا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں وہ میرے حسن کے لمس میں بے خود رہا، اور میں جو گھر والوں کے بعد تنہائی اور خوف کا شکار تھی، 2 بولوں کے بعد چادر اور 4 دیواری کے احساس کی دنیا میں پاؤں دھرتے ہی اس سے محبت کرنے لگی۔ اس نے نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے مجھ سے بات کی۔ اس کی نگاہوں کی وارفتگی نے مجھ سے میرا مذہب بھی چھڑوایا اور میرا اپنا اب بھی۔ پہاڑی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اعتبار کر لیا تو کر لیا۔ اس کے مدھم اور مدہوش لہجے کی سرگوشیاں اور نگاہوں کی وارفتگی نے مجھے خود سپردگی کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں من و تو کی کوئی دیوار نہ رہی۔ مجھے ایسے میں دیوار ہی نظر نہ آئی، پس دیوار کیا نظر آتا؟ مجھے تو آسمانوں کی طرف اڑانے والی سرشاری نے مسحور کر رکھا تھا۔ نکاح سے لے کر 6 گھنٹے کی مسافت تک میں نے محبت کو اپنے تن من پر کسی وحی کی طرح اترتے دیکھا۔ میں بھول گئی ماں کے سر تک لپٹی زمین، باپ کی محنت سے بنائے در و دیوار کے نیچے پھنسی لاش، بھائی اور بہنوں کے ساکت وجود، سب ہی کچھ بھول گئی۔ محبت کتنا طاقتور جذبہ ہے نا، کتنی شدتوں میں جسم و جاں کو گیسڑ دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے جوس نکالنے والی مشین میں پھل کو۔ وہ تائید چاہ رہی تھی۔ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، کیونکہ مجھے تو کبھی اس جذبے سے آشنائی نہ رہی تھی۔ سیدھے سیدھے انداز میں زندگی گزارتی، معاشی طور پر اپنے سے بہتر شوہر ڈھونڈتے، اور جب مل گیا تو حالات کو مزید بہتر بنانے کی سعی میں 9 سے 5 کی ملازمت سے تھکن بھرے وجود پر محبت کہاں سے نازل ہوتی؟ میں نے تعصب سے سوچا، اور کچھ کے نصیب میں تو 10 گھنٹے کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ آفس ڈرائیور کا فون آ رہا تھا۔ دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے میں نے جلدی سے ریکارڈر سنبھالا اور فائل اور پرس سنبھالتی تنگ گلیوں سے تیز تیز گزرتی باہر قدرے چوڑی سڑک پر کھڑی آفس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ محبت، 10 دن کی محبت کافی ہے اگر ہو جائے تو۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنا
اور اس کا موازنہ کرتے ہوئے طنز سے سوچا۔ باہر نکلتے ہی تیز گاڑیوں کا شور، بھاگم دوڑ، نفسن نفسی کا عالم۔ نئے گھر کی تعمیر کے لیے اٹھایا قرض، پہلی قسط کی ادائیگی سر پر آن پہنچی تھی، ابھی گھر کی تزئین و آرائش کا مسئلہ الگ تھا۔ شادی کو سال بھر ہونے کو تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے پہلے گھر اور پھر بچوں کا سوچ رکھا تھا۔ زمین کا قرض اتارنا میاں صاحب کے ذمے تھا، جبکہ گھر کی تعمیر کے لیے بینک کا قرض مجھے چکانا تھا۔ اف، اس قدر تھکا دینے والے شب و روز ہیں۔ میں نے سر سیٹ کی پشت پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ دوسرے روز میں وہاں پہنچی تو وہ ابھی سو کر اٹھی ہی تھی، نیم خوابیدہ آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ 10 گھنٹے کی محبت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 1000 بار کی سنی ہوئی کہانیوں پر کوئی سوال کیا کروں۔ اس کے سنانے کا انداز دلچسپ تھا، ورنہ کل ہی یہ انٹرویو ختم ہو چکا ہوتا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ کہتا تھا میں نے آج تک اتنی حسین لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا۔ صرف تمہیں چھونے کی خواہش اس قدر زور آور تھی کہ میں بھول گیا اپنے بیوی بچے اور مشکل سے ہوتی گزر بسر۔ اور پھر اس نے مجھے ٹرک سے اتار کر اس چھوٹے سے کمرے میں منتقل کیا جو اس کے کسی یار دوست کا تھا۔ اس کے پاس دوست کو اس کمرے کے لیے دینے کو کچھ نہ تھا، سو اس نے مجھے پیش کر دیا۔ اس کے دوست کے ہاتھ لگانے سے پہلے میں نے آخری بار اس کی طرف محبت سے دیکھنا چاہا، مگر محبت اپنا وقت پورا کر چکی تھی۔ محبت کئی قدم دور جا کھڑی ہوئی اور میرا جسم نکاوالا اور بنا نکاوالا جھنجھوڑتے رہے۔ خالی دل والے کو کوئی کہیں بھی پھینک دے، وہ اپنے اندر لڑنے کی طاقت ہی نہیں پاتا۔ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ جب اس کی جنسی کشش کم ہوئی تو وہ مجھے یہاں پھینک گیا۔ اس نے کیا پھینکنا تھا؟ میں نے بھی خود کو پھینک ڈالا۔ ایک گدھ نوچے 1000، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا لہجہ بے حسی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ ادھر طلاق کا کاغذ میری ہتھیلی پر رکھا، ادھر چند نوٹ دوسرے ہاتھ میں بھینچے، وہ یوں گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسن والے کا رستہ بازار حسن پر ختم ہو گیا اور محبت کا رستہ نارسائی کے کرب پر۔ میں نے دکھ سے اسے دیکھا، وہ آنسو پینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ ہیرا منڈی میں نئی آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی پراسرار خاموش اداسی بتاتی تھی کہ وہ لائی گئی ہے، خود تو وہ کہیں اور رہتی ہے، کسی نامعلوم جزیرے پر۔ اس روز اپنے سرخ مہندی سے سجی پوروں والے نازک پاؤں میں جھنجھناتی پازیب پہنتے ہوئے مجھ سے بولی، تم نے کبھی اپنے پاؤں دیکھے ہیں مقدس پانیوں میں تیرتے، گلابیوں میں گھلی شفاف پتیوں جیسے؟ موسیقیت تھرکتی ہے جب یہ اٹھتے اور تھمتے ہیں، ان چھوئے سے جن کے لمس سے چاند کھل اٹھے، بناوٹ اور خوبصورتی میں بالکل میرے پاؤں جیسے، مگر بس ایک ہی فرق ہے کہ میرے پاؤں ایک رقاصہ کے پاؤں ہیں۔ ان کو دیکھ کر احساسات میں وہ پاکیزگی نہیں آتی، وہ نرمیاں، وہ مقدس شفاف روشنی نہیں آتی، بلکہ ایک چیختا چنگھاڑتا نفس کے تاروں کو چھیڑتا رنگ و بو کا بھاری پن حواس پر طاری ہو جاتا ہے۔ کیسا وجود، کیسی ذات، یہ سب آنکھ کی پاتلی سے نہیں دیکھا جاتا۔ نظر صرف وہی آتا ہے جو آنکھ کی پتلی کے پوشیدہ پردے میں چھپا ہوتا ہے، جو تمہارے پاؤں کو مقدس خیال سے چھونے کی جسارت کرتا ہے اور میرے پاؤں پر کیچڑ ڈال دیتا ہے۔ ورنہ دیکھو نا، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ نے لاشعوری طور پر پاؤں کو سمیٹا۔ میں عجب لڑکی تھی وہ، اور اس سے بھی عجیب اس کی باتیں۔ اس کی آخری بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ فرق؟ میں تو 10 گھنٹے کی محبت کی سرشاری سے بھی محروم تھی۔ ہاں، وہ رقاصہ تھی اور سیکس ورکر بھی تھی، وہ جانتی تھی اپنا کام بھی اور مقام بھی، مگر مجھ میں اور اس میں کوئی خاص فرق تھا کیا؟ میں نے دیانت داری سے سوچا، کچھ خاص فرق نہیں۔ میرا بھی نکاح والا ہر رات میرا جسم کسی گدھ کے جیسا نوچتا ہے، اور میری ہر ہفتے کی رات بھی کسی غیر مرد کے ساتھ۔ میں نے خود سے بھی چھپانا چاہا اور اسے اپنے خسارے کا بھی دکھ تھا، مگر مجھے سیل کی میسج بیپ نے مجھے چونکایا۔
اور جس خسارے کا احساس ہونے چلا تھا اس سے کھینچ باہر کیا۔ جلدی چلو ڈرائیور، مجھے شام میں ایک میٹنگ میں جانا ہے، گھر ڈراپ کرو مجھے۔